محبت میں، تعلیم و تربیت میں بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مرنے کے بعد آپ جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کے ورثہ میں، یعنی آپ کی اہلیہ، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی، آپ کے ماں باپ میں شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق آپ کا سارا مال و جائیداد تقسیم ہوگا۔ وہ شریعت نے جیسے مقرر کی ہے سورہ نساء میں، اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لیکن زندگی میں اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں تو اس میں برابری کرنی چاہیے، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا کہ میراث میں لڑکے کا حصہ ڈھونڈنا ہے لڑکی کے مقابلے میں، تو یہ میراث کا حکم ہے۔ میراث کا حکم کا مطلب یہ کہ آپ کے مرنے کے بعد جو کچھ آپ چھوڑیں گے اس میں یہ حکم ہے۔ زندگی میں انسان اگر اپنی اولاد کو کچھ دے تو اس میں برابری کرنی چاہیے، لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی اس کی معقول وجہ ہو فرق کرنے کی۔ مثلاً معقول وجہ یہ کہ ایک بچہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، دوسرے بچے مالی لحاظ سے مستحکم ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس وجہ سے فرق کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آپ کی خدمت کرتا ہے، دوسرا جا کے امریکہ کینیڈا بیٹھ گیا، تو ظاہر ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہے آپ اس کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دیں گے جو مڑ کر آپ کو پوچھتا بھی نہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو عام حالات میں لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، برابری کرنی چاہیے، گفٹ میں، ہدیے میں، دینے میں برابری ہونی چاہیے۔ جب اللہ اولاد نصیب فرمائے تو سب سے پہلا کام اولاد کی پیدائش کے بعد اذان ہے، سب سے پہلا سنت کام۔ اب میں آگے کچھ چیزیں ذکر کر رہا ہوں جو پیدائش کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، میں واٹس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی سنت اذان ہے کہ بچہ پیدا ہو تو گود میں لے، قبلہ رخ ہو کر، یعنی آپ قبلہ رخ ہو اور بچے کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو، اپنے نواسے حضرت حسن کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کی۔ تو یہ سنت ہے، بس ایک مرتبہ کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 7 مرتبہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدھے کان میں اذان دیجیے اور ایک مرتبہ الٹے کان میں اقامت کے الفاظ کے۔ اب لوگ اس کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے چھوٹا سا ہے، ابھی تو پیدا ہوا، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مجھے فائدہ نہ بھی معلوم ہو تو بھی نہ بولوں۔ میرے اور آپ کے اختیار میں اللہ نے شریعت کے احکامات نہیں دیے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ قصص میں باری تعالیٰ فرماتے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو شریع حکم چاہتا ہے تمہارا رب وہ نافذ کرتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں؟ مجھے آپ کو کوئی حق نہیں۔ میں اپنے ڈرائیور سے کہوں کہ جاؤ ذرا 1 کلو گوشت لے کر آ جاؤ، وہ مجھ سے پوچھے کہ جناب 1 کلو کیوں، آدھا کلو کیوں نہیں؟ میں کہوں کہ اچھا بھائی مہمان آ رہے ہیں تو کہے گی ان کے کام تو سب 1.5 پاؤ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ 1 کلو کیوں منگوا لیں؟ تو میں اس کو اجازت دوں گا اس کی کہ مجھ سے سوال و جواب کریں کہ جی میں جانے سے پہلے پوچھے مجھ سے کہ جاؤ آپ گوشت منگوا لیں، اچھا 1 کلو کیوں منگوا لیں، 1 کلو سے کم یا زیادہ کیوں نہیں منگوا لیں؟ ہم اور آپ اپنے ملازم کو اس کی اجازت نہیں دیتے، تو مجھے اور آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حق ہے کہ میں پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کیوں دے رہے؟ اللہ کے رسول نے یہ سنت بیان کی ہے تو کیوں کی ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا حق ہے؟ ہم غلام ہیں اللہ کے، لہٰذا جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہمارے لیے سلام ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس لیے اور اب آپ بجا کر پوچھیں تو اس میں علماء نے اس کی بڑی مصلحتیں لکھی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کی
انشاءاللہ یہ بیج اپنا اثر دکھائے گا۔ اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ بھائی سورہ اعراف میں 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے عہد الگ کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے اس کی ساری ذریتوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا۔ اس بات پہ گواہ بنایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اس بات پہ گواہ بنایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس بات پہ گواہ بنایا میں تمہارا رب ہوں۔ قالوا بلا شہدنا، آدم علیہ السلام کی ذریت جو پیدائش سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری ذریتوں کو، اولاد کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا۔ اب یہ پہلے زمانے میں شاید کوئی کہتا ہو تو سمجھ میں نہ آتا ہو، آج تو آپ کی نسلوں کا ڈی این اے آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور نکال کر ان سے یہ گواہی دلوائی کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کی گواہی دوں۔ اب آپ کوئی کہے کہ مجھے تو یاد نہیں کب ہوا تھا یہ واقعہ، مجھے تو یاد نہیں۔ بات یہ ہے کہ یاد ہو یا نہ ہو، جب ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی اپنی تاثیر ہے جو ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہے۔ مرتے وقت تلقین کروائی جاتی ہے۔ تلقین کا کیا مطلب کہ جس شخص کا انتقال قریب ہو، اب ظاہر وہ تو بیچارہ تکلیف میں ہے، اس کی جانکاری کا عالم ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی تم جو کروا پڑو، تو وہ بیچارہ کی تکلیف میں پتہ نہیں زبان سے کیا نکل جائے۔ تو اس وقت حکم یہ ہے کہ قریب میں جو لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کوئی کلمہ طیبہ کی تلاوت کرے، یہ تلاوت کرتے کرتے بس وہ خود ہی اس کا اثر اس کے دل پر ہو۔ بے شک وہ زبان سے نہ کہے، وہ زبان سے نہ کہے، لیکن آپ اس کے گرد بیٹھ کر جب تلاوت کر رہے ہیں، اس کے گرد بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کا خود بخود اثر اس کے دل پہ پڑے، چاہے وہ زبان سے نہ کہے۔ تو ہر چیز زبان سے کہنا، یہ کہلوانا ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اس کی تاثیر ہو جب زبان سے کہا جائے۔ غیر محسوس طور پر ان ساری چیزوں کی تاثیر انسان کے دل پہ ہوتی ہے، انسان کے دل پہ پڑتی ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو اس کے کانوں میں پہنچے وہ اللہ کی کبریائی کی آواز ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اس کا اپنا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سنت ہے۔ دوسرا عمل جو سنت ہے وہ ہے تحنیک۔ تحنیک کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں پھٹی پلانا۔ کوئی بچہ بہت شرارتی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تجھے جس نے پھٹی پلائی، تو یعنی جس نے پھٹی پلائی تھی اس کا اثر نظر آ رہا۔ تو اردو میں اس کو کہتے ہیں پھٹی پلانا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تحنیک کا کیا مطلب ہے؟ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھجور چبا کر اور نرم کر کے بچے کے منہ میں ہلکی سی چکھائی جائے۔ کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ہلکا سا جو اس کا آمیزہ ہے وہ بچے کے منہ میں اس کے تالو پہ لگایا جائے، اس کی زبان پہ اس کو لگایا جائے۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں پھٹی پلانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک رچول ہے، لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی پیدا ہوا تو حضرت ابو طلحہ نے میری گود میں وہ بچہ دیا اور کہا کہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس لے گیا، حضور نے ہاتھ پھیلا، برکت کی دعا دی، فرمایا کہ کچھ لائے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کھجور لایا ہوں۔ تو آپ نے کھجور تھوڑی سی اپنے منہ میں ڈال کر اس کو پیس کر پھر آپ نے بچے کے منہ میں چٹائی۔
طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں حضور کی خدمت میں لے گیا تو آپ نے کھجور گرم کر کے اس کو چکھائی اور اس کا نام ابراہیم رکھا، میرے بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ کئی روایات ہیں کہ جن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا عمل فرمایا۔ اس کے طبی لحاظ سے کوئی جو بھی اثرات ہوں اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے تحقیق کروائے، کسی اللہ کے نیک بندے سے تحقیق کروائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کا نیک بندہ کہاں سے ہے؟ تو بھائی جو عمل میں تم سے اچھا ہے اس سے کروا، اس لیے آپ سے عمل میں جو اچھا ہے آپ اس سے تحقیق کروائے، یا تو بزرگ کو اس کے پاس لے کے چلے جائیں اگر وہ جا سکتے ہو، بچے کو ان کے پاس لے کر آ جائے، یا پہلے سے آپ ان سے کوئی چیز اس طرح رکھیں نرم کروا کے اور بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں وہ چٹا دیں۔ اس عمل کو تحقیق کہتے ہیں اور یہ سنت ہے، اور جس شخص کا لعاب اس بچے کے منہ میں پہلی مرتبہ جائے گا اس کی بھی اپنی تاثیر ہو، اس کی بھی اپنی تاثیر ہو۔ تو اس لیے پیدائش کے بعد پہلا کام ہے اذان و اقامت کہنا، اور دوسرا کام ہے تحنیک۔ تحنیک کا مطلب یہ کہ کوئی کھجور نرم کر کے بچے کے منہ میں، اپنے جو تحنیک کروانے والا ہے وہ اپنے منہ میں ڈالے اور اس کو نرم کر کے چھوٹا سا حصہ یا معمولی سے حصہ بچے کو چکھایا جائے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ یہ دو کام ہیں جو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کرتے ہیں۔ تیسرا کام ہے بچے کا نام رکھنا۔ نام فوراً بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ 7 دن سے پہلے نام رکھیں۔ وجہ یہ کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہوگا، تو سنت یہ ہے کہ عقیقہ بچے کے نام سے کیا جائے، تو 7ویں دن سے پہلے بچے کا نام رکھ لیا جائے۔ اب نام کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ نام ایسا رکھنا چاہیے جو اچھا ہو اور اس کے معنی بھی اچھے ہو، تلفظ بھی آسان ہو اور اس کے معنی بھی اچھے ہو، ایسا نام رکھنا چاہیے۔ میں تو جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے حضرات انبیاء کرام کے نام ہے، احادیث میں حضرات صحابہ کرام کے نام ہے، حضرات صحابیات کے نام ہے، آپ ان ناموں میں سے کوئی نام رکھیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نام جو ہے نا وہ انتہائی یونیک ہونا چاہیے، یعنی ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو کبھی کسی نے سنا ہو۔ آپ 10 نام بتاؤ، وہ تو خاندانی ماشاء اللہ اتنا بڑا وہ کہتے ہیں کہ تو بھائی کی بیٹی کا ہے، وہ نام بتاؤ تو کہتے ہیں کہ بہن کی بیٹی کا ہے، فلاں نام بتاؤ تو خالہ صاحب کا ہے، فلاں نام بتاؤ تو کوئی صاحب کا ہے۔ تو بھائی آپ کے خاندان میں کوئی نام چھوڑا ہے جو آدمی نام بتائے آپ کو ایسا نام جو کسی کا نام؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ خاندان میں ایک نام کے 2 لوگ نہیں ہو سکتے؟ اچھے سے اچھا نام رکھیں۔ سب سے اچھے نام وہ ہے جو قرآن کریم میں آئے، انبیاء کرام کے نام آئے، اللہ کے نیک بندوں کے نام آئے ہیں، احادیث میں حضرات صحابہ کرام کے نام آئے ہیں، حضرات صحابیات کے نام آئے ہیں۔ ان ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں، اس کا اپنا اثر ہوگا، نام بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب اس کو اتنا غور نہیں کرتے اس کے اوپر۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت مشہور تابعی ہیں، یعنی کبار تابعین میں سے سب نے نام سنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا، ان کے والد نہیں، میرے دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کیا نام ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی آتا تھا نا اجنبی شخص تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پوچھتے تھے، اس کا تعارف پوچھتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ جب کسی سے تعارف پوچھتے ہیں، اپنا نام وہ بتاتا ہے، ڈیزگنیشن بتاتا ہے، کہاں سے تعلق ہے وہ بتاتا ہے، تو تھوڑی سی انسیت پیدا ہوتی ہے، آپس میں اجنبیت ختم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ
جن کا نام حسن ہوتا تھا، عربوں پہ یہ نام مشہور تھا، تو جناب نبی کریم ان کا نام بدل کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بدل کے سہل نام رکھتے. سہل، حسن کے معنی سخت اور سہل کے معنی نرم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے بجائے سہل نام رکھا کرتے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ابا ابا نے نام رکھا ہے تو میں یہ نام کی تبدیل کروں. یہ غلط تصور ہے. بھائی ابا ابا کو علم نہیں تھا، انہوں نے رکھ دیا نام. اب اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس نام کے معنی غلط ہے یا یہ بے معنی نام ہے، بس آپ کا معنی غلط نہیں ہوتے لیکن مکمل نام ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے اپنی بچی کا نام انعمتا رکھا ہے. انعمتا صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. میں نے اپنی بچی کا نام انعمتا رکھا ہے. انعمتا کیا مطلب؟ کہا میں نے تو قرآن سے نام رکھا. اچھا، میں نے کہا کیسے رکھا؟ کہا کہ میں نے قرآن کھولا، سورہ فاتحہ کھولی، اس میں انعمتا لکھا ہوا ہے تو بس مجھے پسند آ گیا، میں نے وہ رکھ دیا، قرآن سے نام رکھا. لگے بچے قرآن میں تو شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، تو کہیں سے اگر کھلے گا اور ابلیس لکھا ہوا ہوگا تو وہ رکھو گے، قرآن کا نام رکھا. فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے قرآن کریم. یہ کیا بات ہے؟ قرآن کا نام رکھنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں قرآن کریم نہ پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ عمل کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ نام رکھنے کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے، فال لینے کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے. قرآن کے سائے میں بیٹی فرصت ہوتی ہے، یہ قرآن کا کام ہے. حالانکہ انعامتا یہ ورد ہے. انعامتا کے معنی ہے تم نے انعام کیا. انعامتا کے معنی ہے تم نے انعام کیا. تو اب سوال یہ کہ ورد آپ کسی کا نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں کہوں تم گیا، تم آیا، یہ نام رکھو. تو جس طرح اردو میں آپ اگر یہ نام رکھیں تو برا لگتا ہے نا کہ وہ آیا، وہ گیا، وہ آ رہی ہے، وہ جا رہی ہے، تو اردو میں برا لگتا ہے. تو یہی عربی میں آپ اگر رکھیں تو وہ اچھا کیسے ہوگا؟ نام جو ہے وہ تو نام ہوتا ہے، ورد نہیں ہوتا. تو آپ نے جو ہے وہ انعام کا آپ کو ایک ورد مل گیا، آپ نے میرے بچے کا نام رکھ دیا اور کہتے ہیں جی میں نے قرآن سے نام رکھا. میرے بھائی جھنجھٹوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے. اب دیکھو اس سے اچھی کوئی بات ہوگی؟ حضور نے اپنے نوازوں کا نام تو خود ہی رکھا ہوگا، اپنی بیٹیوں کا نام خود ہی رکھا ہوگا. تو ایسے نام تو حضور نے خود رکھے ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی نام نہیں پسند آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. آپ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سب سے محبوب نام اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. حضور نے فرمایا. ایک بچی آئی، اس کا نام تھا آسیہ. آسیہ، اب آسیہ کے معنی ہے عربی میں گناہ کرنے والی، گناہ کرنے والی. آپ نے فرمایا نہیں، جیسے ہم لوگ تواضع کہتے تھے نا، میں گناہ گار، میں حقیر، فقیر، مستقصیر، خطا کار، سیاہ کار، تو تواضع میں نام رکھ لیا ہوگا آسیہ. تو حضور نے فرمایا آسیہ کیا مطلب؟ یعنی ابھی سے تمہیں پتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گی؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ بچی کا نام بدل کے جمیلہ رکھو. بچی کا نام بدل کے جمیلہ رکھو. آپ نے جمیلہ نام رکھا، نام تبدیل فرما دیا. تو ہمیشہ نام ایسا ہونا چاہیے، اول تو وہ نام ہو جو سرٹیفائڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ وہ نام جو حضور نے اپنی بیٹیوں کا رکھا، اپنے صاحبزادوں کا رکھا، اور اپنے نواسوں کا رکھا، اپنی نواسیوں کا رکھا، اپنے صحابہ کا آپ نے وہ نام پسند فرمایا، اپنی صحابیات کے لیے وہ نام پسند فرمایا. ہمیں ان ناموں میں سے کوئی نام اختیار کرنا چاہیے. آپ حضرات ہمارے حضور کی جو صاحبزادی ہیں ان میں سے کسی کا نام رکھیں، ہماری امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی کا نام رکھیں. اللہ انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائے. آج
اپنی بچی کا نام رکھا تو کیا مطلب؟ آپ نہیں چاہتے کہ بڑے ہو کر آپ کی بچی بھی اسی طرح مارکیٹ کی پروڈکٹ بنے ہو؟ نہ کہ بچوں، کون باپ اپنی بچی کے بارے میں یہ چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہ شرافت نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن شریف خاندان کا کون سا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بچی بازار کی چیز بنے، بازار کی کموڈیٹی بنے؟ تو آپ اس کا نام جو ہے وہ فنکاروں کے نام پہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا نام اداکاروں کے نام پہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کے بچوں میں اثر بھی نہیں ہے۔ نام آپ نے رکھا اداکار، نام رکھا آپ نے فنکارہ کا، اور چاہتے ہیں کہ میری بچی وقت کی رابعہ وسیع بنے، بیٹا وقت کا جنید بغدادی بنے، شبلی نعمانی بنے۔ ارے بھائی، جب تم نے پہلے دن سے تمہاری نیت ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ بھی تمہاری نیت کے مطابق کرے کہ تم نے کس کو آئیڈیل بنایا۔ ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ، حضور کی صحابیات، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی کا نام پسند کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی تیسرا پہلا کام کیا ہوا؟ بچے کے کام میں اذان اور اقامت کہنا، یہ کام فوراً کرنا ہے۔ دوسرا کام ہوا تحنیک۔ تحنیک کا مطلب میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی بزرگ سے کھجور چبا کر معمولی سا اس کا حصہ تھوڑا سا وہ بچے کے منہ میں آپ چٹا دیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نے تحنیک کا عمل فرمایا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گھٹی پلانا۔ کہتے ہیں کہ اس کی گھٹی میں یہ بات ہے، اردو میں کہتے ہیں اس کی گھٹی میں نہیں پڑا ہوا۔ کیا مطلب گھٹی میں پڑا ہوا؟ کہ بچپن میں جب منہ میں کوئی چیز چٹائی تھی اس وقت سے اس کے اندر یہ عادت ہے، تو اچھا اللہ والے سے گھٹی پلوائیں گے اور تحقیق کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کی عطا فرمائیں۔ اور تیسرا کام میں نے عرض کیا کہ تیسرا کام ہے بچے کا نام رکھنا۔ یہ فوراً رکھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن 7ویں دن سے پہلے نام فائنل کر لینا چاہیے۔ اماں کا اختلاف ہوتا ہے، ابا کا اختلاف ہوتا ہے، ددیال کا سارا لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد 7ویں دن سے پہلے فیصلہ کر لیں کہ بچے کا نام کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نام مشورے سے رکھنے کسی کے، یہ معلوم کر کے رکھیں کہ بھائی اس نام کے معنی کوئی برے تو نہیں ہے، کوئی غلط معنی تو نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ازواج صحابہ کرام، ازواج صحابیات، ہماری امہات المؤمنین، حضور کی بنات مطہرات، حضور کے لڑکوں میں سے، ان میں سے یہ سارے وہ نام ہیں جو حضور کی نظر سے گزرے ہیں یا حضور نے خود رکھے ہیں، ان میں سے کوئی نام ہم اپنے بچوں کا رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی ہمارے بچوں کو نصیب فرمائیں گے۔